کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہے، اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے حوالے سے الزامات آپ پہ بھی لگائے جا رہے ہیں، ایاز صادق صاحب پہ بھی لگائے جا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی حامد بھائی، میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں. مجھے تو بڑا عجیب سی بات لگتی ہے. تمام قوتیں اس وقت جو صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے وہ مل کے میرے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے. میں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اپنے دوستوں پہ اور اپنے کارکنوں کے اوپر ان کے وسائل کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. فارچونیٹلی میرے لیے فائدہ یہ ہوا کہ میرے حلقے میں بھی چونکہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن کے لیے تمام گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر حضرات جو ہیں وہ اس کے لیے اپنی ایکٹیویٹی بھی ساتھ ہی سٹارٹ کیے ہیں. میرا ضمنی الیکشن اور ان کا الیکشن بالکل ساتھ ساتھ آگے ہیں. تو ہماری یونین کونسل لیول پہ اگر آپ میرے بورڈ دیکھیں گے، میرے آپ پامفلٹس دیکھیں گے، میرے آپ بینرز دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو وہ یونین کونسل کے چیئرمین کی تصویر بھی نظر آئے گی، اس میں ہمارے کونسلر کی تصویر بھی نظر آئے گی. وہ سارے اپنی اپنی کیمپین بھی ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آج یہ الیکشن جی جاتی ہے 11 اکتوبر کو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ہمیں بہت بڑا ایج حاصل ہو جائے گا. اس لیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری مل کے حلقے میں میرا الیکشن لڑی ہے. صرف حلقے کی عوام نہیں لڑی بلکہ تحریک انصاف جو پورے لاہور میں ہے وہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور وہ بھی دن رات جو ہے اس کے لیے محنت کر رہی ہے. وہ جو آپ کی تصویر کے ساتھ جنرل راحیل شریف کی تصویر تھی وہ بھی آپ نے نہیں لگائی، آپ کے سپورٹرز نے لگائی تھی. جی میں نے تو اس کے لیے وہ سارا وہ بلکہ بھجوا بھی دیا تھا. یہ صرف میری تصویر نہیں لگی ہوئی، یہاں پہ بے شمار ایسے بینرز ہیں جن کے اوپر پی ایم ایل این والوں کی تصویر کے ساتھ بھی جنرل صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. حامد بھائی ہوا یہ تھا کہ جب 6 ستمبر آیا، 6 ستمبر کے لیے ہم نے ایک ریلی اناؤنس کی اور وہ جو ریلی تھی وہ پی پی 148 میں اور 147 میں نکلنی تھی. 148 میں بھی لوگ اس میں شامل ہوئے، 147 میں بھی شامل ہوئے اور وہ تمام وہ لوگ تھے جو کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ہمارے کارکنان ہیں. جب وہ اس میں نکلے تو انہوں نے پاک فوج کے بینرز بھی لگائے، پاک فوج کے لیے انہوں نے پمفلٹ بھی اٹھائے، انہوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے. اب اگر اس کے اندر کسی دوست نے ہمارا جو سپہ سالار ہے پاکستان کا اگر اس کی تصویر لگا دی، اتنی بڑی انہوں نے سوچا کہ شاید پتہ نہیں کتنی بڑی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ سازش تھی. وہ لوگ جنہوں نے وہ تصویر لگائی ان کی اپنی تصویریں بھی اس میں ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان کونسلرز کو یا ان چیئرمین کو خود فون کر کے پوچھ لیں کہ اس کے پیچھے کتنی کو سازش تھی. اگر لوگ ہماری فوج کے ساتھ خوش ہیں یا فوج کی اقدامات کو آج قابل تحسین سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمارے سپہ سالار کی تصویر اس میں لگا دی تو اس میں کوئی سازش نہیں، یہ صرف فوج سے محبت تھی اور اس کا اظہار تھا. اور اس میں کوئی اتنا بڑا میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا سکینڈل نہیں ہے. نہ ہی میں نے نون والوں پہ اعتراض کیا، مجھے نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ نون والوں کی جو تصویریں ہیں اس کے اندر وہ ایاز صادق صاحب یا محسن لطیف صاحب نے کوئی سازش کے تحت وہ تصویریں لگائی. میں قطعی طور پہ اس کو غلط سمجھتا ہوں. لوگوں نے اپنی محبت جو فوج سے ہے اس کے اندر ان کی تصویریں لگائیں اور شہداء کی بھی لگائیں اور اپنے سپہ سالار کی بھی لگائیں.